ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جس چمن میں محبوب میرے آ کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں کوئی ہمیں ملے نہ ملے پس مصطفیٰ ملے وہ شے ملے جس کے ملنے سے اللہ ملے واجب الاحترام معزز سامعین کرام آج بہت مسرت کا موقع ہے میں تو اپنے فضلائے مرکز توحید کے بیانات کو سننے کے لیے آپ کو پتہ ہے بغیر بلائے بھی حاضر ہو جاتا ہوں میرے لیے بہت بڑا علاج ہے اور بہت زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور میں اپنے ناظرین کو یہ درخواست کرتا ہوں الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی طرف سے اپنے بچے آپ کو دے دیے ہیں دعا فرمائیں اللہ تعالی اس گلدستے کو تا قیامت تک شاد و آباد رکھے ڈیرہ غازی خان کا
یہ دل ہے جہاں ہمارے بھائی محسن قرائی صاحب نے مین بازار میں یہ عظیم الشان خوبصورت پروگرام رکھا ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمارے شہر کو تا قیامت تک شاد و آباد رکھیں اور ہمارے شہر کے ان باسیوں کی اس طرح کی پیاری کوششیں اللہ تعالی قبول فرمائے. یاد رکھیں پاکستان کا دل جو وسط ہے زمین کے حساب سے وہ ڈیرہ غازی خان ہے، اور ڈیرہ غازی خان کا دل یہ مبارک بلاک ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمارے وطن اور دیس کی حفاظت فرمائے اور دیس کے محافظین کی بھی حفاظت فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج کرایا. معراج واقعہ بہت تفصیلی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ 35 بلاک میں میرا جمعہ ہوتا ہے ہر مہینے کا پہلا، اس میں تفصیل سے معراج کو بیان کروں. لیکن ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ اعزاز بخشا، یہ شرف بخشا، یہ شان بخشا، یہ مقام بخشا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے ذات اللہ تعالی کی. کیسے پاک ہے؟ شریکوں سے، کمزوریوں سے. اس پاک ذات نے اسرا بعبدہ اپنے محبوب کو سیر کرائی رات کے وقت مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک برکت والی سیر کرائی. پھر اللہ تعالی نے دنیا والوں کو بتایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. کون ہے اللہ؟ سننے والا، دیکھنے والا. دنیا والوں کو مالک نے سمجھایا لوگوں دیکھو وہ مالک سیر کراتا ہے. معراج والی رات ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا، بڑا عجیب منظر ہے. آج تھوڑی سی یہ جھلک، یہ بات، یہ چند جملے یاد کر لیں. رحمت دو عالم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مجرم اس طرح کے ہیں، محبوب کو اللہ نے جنت کی سیر بھی کرائی، جہنم کے مجرم لوگوں کے مناظر بھی دکھائے. محبوب دیکھ رہے ہیں، رحمت دو عالم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں ان کے جسم کے گوشت کو کاٹ کر اور انہیں کھلایا جا رہا ہے، وہ نہیں کھاتے. زبردستی فرشتے ان کو اللہ تعالی کے حکم سے یاسون اللہ ما امرہم ان کو زبردستی کھلاتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں، محبوب پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کا گوشت کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں یقین کرو بہت مختصر اور عظیم الشان خوبصورت یہ پروگرام ہے. میں تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف ایک حدیث اپنے ناظرین کو یاد کرانا چاہتا ہوں. جتنی میری بہنیں ہیں، جتنی میرے بھائی ہیں، جتنی میرے بچے ہیں، جتنی عقل کے کچے ہیں، یہ سارے سن لیں کہ دنیا میں یہ جرم کیسا ہے. جس جرم کے بارے میں نے کئی بار آپ کو سنایا. ریاض میں ایک استاد کے پاس مغرب کے بعد ہم حلقہ میں بیٹھتے تھے تو وہاں آ کر پاکستانی نے اس کے کان میں کوئی سرگوشی کی، وہ استاد رونے لگا. ہم سب پاکستانی پہ ناراض ہو گئے. آپ جس طرح دیکھ رہے ہو کہ کوئی استاد درس دے رہا ہو اور وہ اچانک رونا شروع کر دے. پاکستانی کہتے ہیں استاد کو میں نے کہا فلاں جو مولوی ہے نا پاکستانی اس کی غیبت کی ہے، وہ ایسا ویسا ہے. کہتے ہیں ابھی میں نے بات پوری نہیں کی، وہ رونے لگا.
کہتے ہیں ایک مواحد آدمی کی غیبت تو مجھے سناتا ہے، جا باہر چلا جا، کہیں چھت میرے سر پہ نہ گر پڑے۔ اتنی بڑا گناہ ہے، قرآن بتا رہا ہے، سچ کا اعلان بتا رہا ہے، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ ایمان لانے کے بعد، یہ یقین کرنے کے بعد، اللہ کی شاہدوری کو ماننے کے بعد، محبوب کو عظمت والا ماننے کے بعد، قرآن کو سمجھنے کے بعد، حدیث کو جاننے کے بعد، یہ شایان شان نہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ مسخری کرے، کوئی کسی کا الٹا سیدھا نام لے، کوئی کسی سے مخول کرے۔ ہو سکتا ہے خیرم منہم، ہو سکتا ہے اللہ کا مقرب ہو اور اعتراض کرنے والا مجرم ہو۔ ہاں، اکثر مجرم لوگ ہی یہ اعتراضات کرتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار پارسا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بھائی خیال کرو خیال کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے، آپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا پیارے محبوب میں اپنے ساتھیوں کے لیے گوشت کے سالن لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا ہاں ان کو بتا دو، ابھی تو انہوں نے گوشت کھایا ہے، اور کس سالن کی ضرورت ہے؟ سنو، یاد کرو معراج کی ایک حدیث جس کی وجہ سے میرا سارا جسم کانپ رہا ہے، وہ میرے سامنے ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، بیان کرنے کا دل نہیں کرتا کہ میں کس انداز میں، کس ماحول میں، کس جگہ پہ، کس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ یہ دنیا کے لوگ خیر خائی، یہ پروگرام اسی لیے ہوتے ہیں لوگوں کی زبان ٹھیک ہو جائے نا تو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ 4 تالے لگائے ہیں اللہ نے زبان کو کھولتے وقت۔ پہلے دل سوچتا ہے ایک، پھر دماغ اس کو مشورہ دیتا ہے، یہ دونوں مشورہ کرنے کے بعد پھر زبان کو کہتے ہیں کہ اے زبان ہماری گویائی نہیں ہے، ہمارے پاس قوت گویائی نہیں ہے، اللہ نے تجھے گویائی دی ہے۔ ہمارا دل کہتا ہے میرا فکر پیش کر، دماغ کہتا ہے میری سوچ پیش کر، پھر زبان کہتی ہے میں بولوں، تو اللہ نے ہونٹوں کے 2 تالے لگا دیے۔ کیا لگا دیے؟ 4 تالے، پہلا دل، پھر دماغ، پھر 2 ہونٹ۔ اب ہونٹوں کا تالا کھلتا ہے، پھر زبان چلتی ہے۔ اگر زبان ایسے چلے کہ کسی کے شکوے کرے، کسی پہ بہتان درازی کرے، زبان درازی کرے، الزام درازی کرے، کسی کے ماحول کو خراب کرے، جس طرح آج دنیا میں دیکھو بڑے چرب زبان دنیا میں لوگوں کو کس طرح حقیر سمجھتے ہیں، کہیں لسانی تعصبات، کہیں قومی تعصبات، کہیں علاقائی تعصبات، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں فی عونوں کے ہی ہر ایک کا مقدر، ہر ایک کا نصیب اللہ نے اس کے گلے کا ہار بنایا ہے۔ تم کون ہو؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو جس کی تم شکوے کر رہے ہو۔ خبردار، اجتنبوا کثیرا من الظن، اکثر تمہارے بدگمانی کا شکار ہے۔ کس طرح بدگمانی کرتے ہیں؟ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کہیں وہ ڈاکیا بن جاتے ہیں، جاسوس بنتے ہیں۔ فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہیں وہ غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کرنے والے نادان ہوتے ہیں لیکن غیبت سننے والے حیوان ہوتے ہیں۔
میری بات کو یاد رکھو. بعض لوگ چسکے لے لے کر کہتے ہیں اور سناؤ اور سناؤ. میں نے دیکھا ہے میرے استاد محترم قاری عبد الوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ، ان کے سارے شاگرد گواہی دیں گے کہ جا کر ہم کوئی ان کو حوال سناتے نا، استاد جی فلاں مسئلہ فلاں کا اس طرح، استاد کہتے نہیں یہ بات نہ سناؤ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اپنی بات سناؤ، اپنے حوال سناؤ. آخری میری اپیل ہے تمام بچوں سے، تمام بہنوں سے، خاص کر محبوب فرماتے ہیں میں نے دیکھا عورتوں کو سزا مل رہی ہے اور وہ لٹکی ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مردوں کی نسبت سب سے زیادہ اپنے خاوند کی شکایت اور غیبت کرتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. اس طرح کی حدیث بے شمار ہے. فرمایا سالن لینے جا رہے ہو؟ ہاں ہاں. فرمایا ان کو کہو انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، گوشت کھایا ہے. وہ پریشان ہو گئے. محبوب زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، پر ہم نے کھایا تو کچھ نہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے مسلمانوں کی شکوے اور غیبتیں کی ہیں نا، یہ اس طرح ہیں کہ اللہ اکبر کہ تم ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا یہ پسند کرتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے؟ تو خبردار آج آ جاؤ. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. جہالت لا علمی میں آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا، تو آج پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کا، خاص کر موحدین کا، اہل العقیدہ کا، ایک تو مٹھی بھر ہم لوگ ہیں، تھوڑے سے ہیں، پھر ہمارے اندر بدقسمتی سے دھڑے بندی بڑی ہوئی ہے. پھر دھڑے بندی میں ہم دیکھیں جس طرح پہاڑے یاد کر کے ایک دوسرے پہ بہتان درازی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو اپنی عزت اس میں بنا رہا ہے کہ کسی کو حقیر بنا کر نہیں. تیری عزت وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دنیا میں رسوائی بھی اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے. اسی لیے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا پیارے یہ وہ ہے جس نے، اللہ اکبر، جس نے اپنے مسلمان بھائیوں کا شکوہ کیا. دنیا میں ان کو بتایا گیا یہ گناہ اتنی ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہیں، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا. آج آئے ہیں، آج تو ہر آدمی اللہ کے حضور پیش ہو چکا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اب حال یہ ہے کہ اس کو سزا اللہ اس طرح کی دے رہا ہے، اس کا گوشت کاٹ کر اسے کھلایا جا رہا ہے. اور رحمت دو عالم کو جبرائیل فرماتے ہیں یہ وہ بدقسمت بد نصیب ہے جو دنیا میں زبان کے 4 تالے توڑ کر بے لگام شتر بے مہار اپنی زبان کو چلاتا تھا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو سوچ کر بولنے کی، پہلے سوچیں پھر بولیں، کیونکہ قرآن میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں بار بار یہ بات سمجھائی ہے. اتنی وقت نہیں ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پوری جماعت 32 بلاک ڈیرہ غازی خان کی جماعت کو، اور خاص کر اس پروگرام کے روح رواں ہمارے بھائی محسن قرائی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو. اللہ کرے یہ پروگرام ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میری اپیل ہے، ابھی موبائل نہ بند کریں، میری اپیل ہے کہ 12 فروری کو مرکز توحید ڈیرہ غازی خان میں شعبان والا جو عظیم الشان تکمیل بخاری شریف کا پروگرام ہوتا ہے، وہ پاکستان بلکہ بیرون ملک رہنے والے لوگ بھی اس پروگرام کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں.
یہ جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہمارے بچوں نے لگائے ہیں، یہ بھی اور پاکستان بھر کے جتنی ہمارے اہل حدیث ویڈیو سی ڈی والے ہیں یا آن لائن پروگرام دکھانے والے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہمارا عظیم الشان پروگرام 12 فروری کو بروز بدھ تکمیل بخاری شریف کا، اور اس پروگرام کی جان ہے کس وقت؟ دن کے وقت جب علامہ محمد عبداللہ ناصر رحمانی صاحب جو شیخ العرب والعجم محدث ہیں، بہت بڑے دنیا بھر کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہے، ان کی زیارت بھی ثواب ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں اور وہ جامع الکبیر کا افتتاح بھی کریں گے۔ آپ بھائیوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ ہمارے بڑے شیخ شیخ الحدیث محمد ابراہیم خلیل الفضلی اسلام آباد سے شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ، ان کا بھی دن کے وقت پروگرام ہے، اور درس بخاری سے پہلے ہمارے محبوب خطیب اور ہمارے بہت ہی پسندیدہ قاری یاسین حیدر صاحب انشاءاللہ درس بخاری سے پہلے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ میں تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بات کو یاد رکھیں، بدھ کو دن کے وقت ظہر کے بعد پہلا خطاب قاری عبدالوہاب صاحب بلوچ کا ہوگا، ان کے بعد انشاءاللہ قاری اسماعیل محمدی صاحب، اور ان کے بعد قاری یاسین حیدر صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ جو خطاب ہے علامہ محمد عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا، سوال جواب کی نشست بھی ہوگی۔ یہ رات کا جو پروگرام ہے وہ تو آپ اشتہار میں دیکھ چکے ہیں، درجنوں علماء ہیں، میں کچھ اپنی مرضی سے ٹائم لیا، کچھ علماء نے محبت میں مجھے خود ٹائم دے دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب مفت میں کوئی چیز مل رہی ہو تو آدمی کو الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ بہت خطبہ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہنوں کے لیے وسیع جگہ ہے، کھانے کا انتظام ظہر کے بعد ہے۔ آپ تمام بھائی انشاءاللہ 12 فروری بروز بدھ انشاءاللہ تشریف لائیں، مرکز التوحید، چوک چرٹا، ڈیرہ غازی خان۔ ماشاءاللہ استاد محترم خطیب پاکستان غازی اسلام حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ بہت ہی پیارے انداز نال بیان فرمے دے پہن۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی استاد جی کو صحت علی، ایمان علی، تندرستی علی، لمبی زندگی عطا فرماوے، جنہیں اپنی ساری زندگی اللہ تعالی دے دین واسطے وقف کیتی ہے، مزید اللہ تعالی انہیں کو برکت علی زندگی دے نال نوازے۔ بیان فرمے سن خطیب پاکستان محترم جناب قاری عبدالوہاب بلوچ صاحب حافظہ اللہ، تمہارے سامنے تشریف گھننا سے